آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتے۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا، ایک دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس اولاد اس دعا کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے، جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اشراق کے چاشت کے، یہ چاشت ہوتی ہے اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور جو اشراق ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو چاشت کے 12 رکعات اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 مرتبہ، روز نہ کرے، کبھی کر لے، ضرور کر لیں، ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، روز کر لیں، تو پھر قسمت کا سکندر ہے اور مقدر کا دھنی ہے۔ ہاں کمال ہے عمل جو بتا رہا ہوں آپ۔ جو بندہ چاشت کے 12 رکعت نماز نفل پڑھے دن میں، چاشت دن میں،
सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त होता है, ठीक, और फिर उसके घंटे डेढ़ के बाद चाश्त का वक्त होता है, चाश्त का वक्त होता है। जो चाश्त के वक्त की 12 रकात पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक मर्तबा, कुल हुवल्लाह, फिर बोले आयतल कुर्सी कितनी दफा और कुल हुवल्लाह 3, बस मुख्तसर से नफिल है। और इसी तरह 12 रकात नमाज नफिल 2-2 करके पढ़े, 2-2 दुगाने पढ़े, 12 रकात नमाज नफिल पढ़े। अब इसमें 6 दुगाने हो जाएंगे ना, 6 दुगाने और 12 नफिल हो जाएंगे। अब इसके कमालात सुने तो फरमाया हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे जो अपने साथ सफेद कागज नूर की कलमें लिए हुए। बिस्मिल्लाह के साथ भी सफेद कागज में होता है, नूर की कलमें होती। अब ये रिवायत और जो मैंने अहलुल्लाह की, अल्लाह के वलियों की कश्फी रिवायत बयान की है, जरा इसको मिलाएं। जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बिस्मिल्लाह आपने नहीं लिखी, ये हमेशा फरिश्ते ही लिखते हैं। और आप में से खुशकिस्मत बामुराद है जिसने लिखी है और लिख रहा है, वो बामुराद है, वो नसीब वाला है। मैं कि जो बंदा चाश्त के वक्त 12 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकत में फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह, बस ये मुख्तसर सा अमल है। 2 नफिल, फिर 2 नफिल, 6 दुगाने, 12 नफिल हो गए पढ़े। अब क्या होगा? और मैं हर आसमान से, कितने आसमान हैं? हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके हाथों में सफेद कागज नूर की कलमें होंगी और वो फरिश्ते क़यामत तक उसकी नेकियां लिखते रहेंगे, उसकी नेकियां लिखते रहेंगे। और जब क़यामत कायम होगी तो फरिश्ते उसके पास आएंगे, हर फरिश्ते के पास लिबास का एक जोड़ा और तोहफे होंगे और वो सब उसकी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे, ए कब्र वाले, अल्लाह के अमर से उठ और बेखौफ रहने वालों के साथ शामिल हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना खौफ होगा, यहज़नून, ना टेंशन। हुज़्न अरबी में कहते हैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, टेंशन ही नहीं होगी। कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, कैसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है।
ہمیشہ رہتی. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے اور میں نے آپ کے حوالے کر دی. اور تھوڑا سی ایسے جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھو 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل لے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے.
تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما، کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میں ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو۔ اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ اتنا یقین، کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔
پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا، بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں۔ تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نکتے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی ایاک نعبد، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔